بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے سبق کا دوسرا صفحہ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ دوسرا پیراگراف۔ خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ پیراگراف نمبر 3۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے کی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرا والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم نہیں کرتے؟ دن بھر میں ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا، تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا، جانے پدر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا، اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔
اس طرح سے ہمارا سبق مکمل ہوا۔ دوسرے پیج کی ریڈنگ ہم نے کر لی ہے۔ اب ہم دوسرے پیج پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سفیر، معنی نمائندہ یا قاصد۔ برہم، ناراض، خفا۔ مایوس کا معنی ہے نا امید۔ دب کر، مرعوب ہو کر، روب میں آ کر۔ خدا لگتی کہنا، حق بات کہنا، سچی بات کہنا، اللہ کے خوف سے سچ بولنا۔ غاصب، ناجائز قبضہ کرنے والے۔ مجاز، حقدار، جائز قرار دینے والے، اختیار رکھنا۔ کسی چیز کو کرنے کا اختیار جو ہوتا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں۔ غضب، زیادتی، ناجائز کام۔ دستبردار ہونا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ خواب راحت، میٹھی نیند، مراد گہری نیند۔ ایک لہجہ، ایک لمحہ، دم بھر، پل بھر، کچھ دیر کے لیے۔ جانے پدر، باپ کی جان، میرے پیارے بیٹے۔ ممبر، امام کے بیٹھنے کی جگہ، وہ بلند جگہ جس پر بیٹھ کر امام خطبہ دیتے ہیں، کیونکہ اس دور میں خلیفہ وقت جو ہے وہ نماز کی امامت بھی کرواتے تھے، اس لیے وہ خود ہی امام تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منادی کرانا، اعلان کرانا۔ جاگیرات کی سندیں، جاگیر کی زمین کے کاغذات، کترنا، کاٹنا۔ یمن، عرب کا ایک مشہور خطہ، جزیرہ نمائے عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ یہاں کے عقیق اور لال مشہور ہیں، موتیوں کی قسمیں ہیں، پتھروں کی قسمیں ہیں۔ جمامہ، عرب کا ایک مشہور شہر، یہاں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ ہوئی اور وہ قتل ہوا، جہنم میں گیا، جہنم رسید ہوا۔ اس کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ ویڈیو کے متعلق رائے ضرور دیا کریں، کمنٹ میں بتایا کریں۔ چینل کے کمیونٹی پیج پہ جا کر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یا آپ کو جو ضرورت ہو وہ بتا سکتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔